السلام علیکم دوستو، آج ہم اقبال کے فلسفہ خودی یا اقبال کے تصور خودی پر بات کریں گے۔ اور اگر خودی کو اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کہیں خودی کے تصور سے ہی اقبال کے دیگر تصورات پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں تصور خودی کی کرت کا آغاز کرتا ہوں۔ اقبال کے افکار کا سرچشمہ صرف ایک تصور ہے جسے انہوں نے خودی کا نام دیا ہے۔ اقبال کے دوسرے تصورات اسی ایک تصور سے ماخذ ہیں۔ جب تک ہم تصور خودی کو نہ جان لیں، ہم ان کے کسی دوسرے تصور کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اقبال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے افکار کو الگ الگ کر کے اپنے غور و فکر کا موضوع نہ بنائیں، بلکہ ان کی فکر کا مطالعہ ایک کل یا وحدت کی حیثیت سے کریں۔ اقبال جوہر انسانی کو خودی کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا یہ فلسفہ حال اور مستقبل کے تمام صحیح علمی حقائق کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا فلسفہ خودی اپنے اندر وہ تمام خصوصیات رکھتا ہے جو اسے کائنات کا وہ آخری فلسفہ بنا دیتی ہیں جو ہر دور کے باطل فلسفوں کا تسلی بخش جواب ہے۔ اقبال فلسفہ خودی اپنے مزاج کے لحاظ سے اپنے دور کے فلسفوں کی تمام ظاہری خصوصیات سے حصہ لیتا ہے تاکہ ان کا تسلی بخش جواب بن سکے۔ اقبال کے علاوہ دوسرے تمام مسلمان فلسفیوں کے فلسفہ اسلام کے ارتقاء کے وہ مراحل ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اقبال کا فلسفہ ان تمام مراحل سے آگے کا فلسفہ ہے۔ اقبال نے کئی سال تک اس تصور یا فلسفے پر غور کیا اور اسے خودی کے نام سے موسوم کیا۔ اپنی فارسی مثنوی اسرار خودی میں جو پہلی بار 1915 میں شائع ہوئی، اسے مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی میں وہ اس فلسفے کی اپنے فارسی اور اردو کلام میں نت نئی صورتوں کو واضح کرتے رہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے جملہ کمالات کا مظہر خودی ہی ہے۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ سب کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ 1910 میں انگریزی میں لکھی جانے والی اپنی ڈائری میں اقبال نے خودی کے تصور کو شخصیت کے لفظ سے واضح کیا۔ خودی کا لفظ خود سے بنا ہے۔ اس اصطلاح کے معنی اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی صلاحیت اور قوتوں سے آگاہ ہونا ہے۔ اپنی تصنیف اسرار خودی کی تمہید میں اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مستقبل کے شاعر ہیں۔ حال کے مسائل بیان کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو ان کے ماضی سے بھی روشناس رکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جذبہ عشق سے مالا مال کیا ہے۔ اس جذبے کی فراوانی کے تحت انہوں نے ایک خواب میں مولانا جلال الدین رومی کو دیکھا، جنہوں نے انہیں فلسفہ خودی پیش کرنے کی تلقین فرمائی۔ اقبال خودی کی اصطلاح سمجھانے کی خاطر لکھتے ہیں کہ قدرت نے ہر چیز کو ایک شخصیت اور وجود دے رکھا ہے۔ اس وجود اور اسے ترقی دینے کا احساس خودی ہے۔ خودی ایک بے پناہ قوت ہے، مگر اسے مکمل کرنا انسان کا کام ہے اور یہ ہرگز آسان نہیں ہے۔ قطرہ اپنی خودی کا احساس کر کے صدف میں بیٹھتا ہے تو وہ موتی بن کے نکلتا ہے۔ زمین کی خودی میں استحکام ہے، اس لیے چاند اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ سورج کی خودی چاند کی خودی سے زیادہ مستحکم ہے، اس لیے زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔
خودی کا لفظ فارسی لفظ خود سے بنا ہے۔ فارسی اور اردو میں یہ لفظ اس سے پہلے عام طور پر اچھے معنی میں استعمال نہ ہوا تھا۔ یہ لفظ غرور، تکبر اور خود بینی کا مترادف رہا ہے، مگر اقبال نے اس اصطلاح کو شخصیت، ذات، انا اور ایگو کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مثنوی اسرار خودی کی اشاعت کے موقع پر اقبال کے تحریر کردہ دیباچے کے مندرجہ ذیل جملے دیکھیے۔ لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بامعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ اقبال کے تصور خودی کی تفہیم کی خاطر اس دیباچے کے چند ابتدائی جملے بھی دیکھ لیجیے۔ یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستفید ہوتے ہیں، یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، یہ خودی یا انا یا میں جو اپنے عمل کی روح سے زہر اور اپنی حقیقت کی روح سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے، یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مصلحت امیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ اس اقتباس میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں، اقبال کی تصانیف میں ان کے مثبت جوابات نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کے حامل افراد عزت اور وقار حاصل کرتے ہیں جن کی انفرادی اور اجتماعی خودی مضبوط ہو۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ، خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ بال جبریل سے یہ شعر تھے۔ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہوا آتش ہم سوز، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ اقبال کا خیال ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یہ تھی کہ اچھے کوشش و عمل کے ذریعے انا یا خودی کو کامل یا لازوال بنا دیا جائے، مگر مسلمانوں نے عمل و ترقی کی قوت ترک کی تو وہ خودی کی قوت سے محروم ہو گئے۔ اقبال نے فلسفہ خودی کے ذریعے اپنے آپ کو صحیح معنی میں پہچاننے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ان سے عمدہ و مستحسن کام لینے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے اپنے اس تفکر کو اسلامی تعلیمات پر استوار کیا ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہونا چاہیے۔ اقبال نے خودی کے 3 ارتقائی مراحل بتائے ہیں، لیکن حقیقت میں مرحلے 2 ہی ہیں۔ تیسرا مرحلہ پہلے 2 مرحلوں کو طے کرنے کا نتیجہ ہے۔ پہلے مرحلے کو اقبال نے اطاعت کا نام دیا ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ اسلام کے اوامر و نواہی کی بے چوں چراں پابندی کی جائے۔ مزید آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے احکام کی پوری پابندی کی جائے، جملہ ارکان اسلام کی پابندی کی جائے۔ اقبال توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ارکان
کے عملی فوائد پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، این ہما اسباب استحکام تست، پختہ این محکم اگر اسلام تست، یعنی ارکان اسلام کی پابندی سے ایک مسلمان کی خودی مستحکم ہوتی ہے، اور جتنی کسی مسلمان کی اسلام سے وابستگی ہے اسی قدر اس کی خودی مستحکم ہے۔ جملہ ارکان اسلام کی پابندی ہی تربیت خودی کا دوسرا مرحلہ یعنی ضبط نفس کہلاتا ہے۔ 1910 میں سٹرے ریفلیکشن کے عنوان سے اقبال نے جو یادداشتیں لکھیں، ان کا ترجمہ شذرات فکر اقبال کے نام سے اردو میں ہوا۔ ان میں ضبط نفس کے موضوع پر معنی خیز جملہ ملتا ہے، ضبط نفس افراد میں ہو تو خاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے، قوموں میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ نیابت الہی کا ہے۔ انسان کامل یا خلیفہ خدا کا یہ مرحلہ دراصل اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل کامیابی کے ساتھ طے کرنے سے ہاتھ لگتا ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ فلسفہ خودی کے بیان میں فضائل یا رذائل کی بہت اہمیت ہے۔ ہر فضیلت کے مقابل ایک رذیلت ہوتی ہے۔ رذیلت سے بچنا خودی کی تکمیل کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی فضیلت کا کسب کرنا۔ اس کے بارے میں اقبال نے یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ ہر وہ کام جو خودی کو ترقی دینے میں معاون ہو عمدہ اور ایک طرح کی فضیلت ہے۔ اس کے مقابلے میں خودی کو کمزور کرنے والا اور اس کی ترقی میں رکاوٹ بننے والا کام ایک اخلاقی اور رذیلت ہے۔ ضرب کلیم میں خوب و زشت کے عنوان سے ایک قطعہ اقبال کی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے، ستارہ گانے فضا ہے نیلگوں کی طرح، تخیلات بھی ہیں تابع طلوع و غروب، جہاں خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب، یہاں بھی مارکا آ رہا ہے خوب سے ناخوب، نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نا محبوب۔ اقبال نے خودی کے حوالے سے مقاصد کی اہمیت بتائی ہے۔ ان کا مدعا یہ ہے کہ ہر ذی شعور شخص کو اپنی استعداد اور افتاد طبع کے مطابق کوئی مقصد حیات اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذہنی اور جسمانی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان کے خیال میں اپنے مقصد کے حصول میں اگر ناکامی ہو جائے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر کوئی دوسرا مقصد انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی میں عشق کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ عشق کا لفظ محبت و جذب کے معنی میں اسلامی ادب میں مدتوں سے متداول رہا ہے۔ صوفیاء اور شعراء کے ہاں یہ لفظ عام طور پر حقیقی اور مجازی معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، مگر مجموعی طور پر علامہ اقبال کا تصور عشق غیر معمولی، جامع اور ہمہ گیر ہے۔ اقبال کے ہاں عشق ایک جذبہ اور محرک قوت کا نام ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کہیں خود آگاہی یا عرفان ذات میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خودی کیا ہے اور کیسے کیسے کارنامے خودی کے ذریعے انجام دیے جا سکتے ہیں، اس کا اندازہ مدرجہ بالا بحث سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ اشعار اقبال کے تصور خودی کی مکمل تصویر کشی نہیں کرتے، اور اردو کلام کے ذریعے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ اقبال کے شعری مجموعوں میں کہیں خودی کا مفصل ذکر ملتا ہے، البتہ فارسی کلام اس سلسلے میں زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ خصوصاً اسرار خودی ان کے فلسفہ حیات کو بہت خوبصورت انداز سے اجاگر کرتی ہے۔ نکتہ نور او کہ نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است،
از محبت می شود پائندہ تر، زندہ تر سو زندہ تر پائندہ تر۔ خودی کی تابندگی کیا ہے؟ تخلیق مقاصد کی شاعروں سے انسان کا سینہ ایسا معمور ہے کہ تکمیل مقاصد کے بعد بھی تیرابی نہ ہو، یعنی آرزوؤں کی تکمیل کا سلسلہ ختم نہ ہو اور خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہے، آرزوؤں کی انتہا نہ ہو، شرر سے ستارہ، ستارے سے مہتاب اور مہتاب سے آفتاب پر کمندیں ڈالنے کا حوصلہ بڑھتا رہے۔ اس شوق آرزو کو دنیا کے آب و گل تک محدود نہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو تسخیر خودی کی پہلی منزل ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایسے جہان تلاش کیے جائیں جو ابھی تک نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور خودی کے مسافر کا ان کو پا لینا چنداں مشکل نہیں۔ خودی کی یہ ہے منزل اولیں، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، بڑھ جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ اس طرح کے سفر میں ایک راہبر چاہیے، یہ راہبر عشق ہے۔ اقبال عشق کو ایک وجدانی قوت قرار دیتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ عشق سے مراد ایسے مرشد کامل سے وابستگی ہے جو منصب رسالت کا شناسہ اور دین مصطفی کا عاشق ہو۔ کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن ہر آستانے کاملے، دل ز اشک او توانا می شود، خاک ہم دوش ثریا می شود، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ جب انسان کی خودی کسی مرد کامل کی رہنمائی میں فقر عشق کی منزلوں سے گزرتی ہوئی مقام مصطفیٰ سے آشنائی تک پہنچتی ہے تو اس میں پیغمبرانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے کمالات سے معجزوں کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ یہ عشق مرشد کامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ سے مرد مومن کا رابطہ مستحکم کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جذبہ عشق خودی کے استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اقبال ایک بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے مرشد حقیقی کی محبت اور عشق رسول کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ خودی کے رابطے سے عشق کی اہمیت درج ذیل اشعار سے واضح ہوتی ہے۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ مسلمان عملاً ایک مسئلے پر ہمیشہ بحث کرتے رہے ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے یا مجبور۔ انسانوں کو اپنے اعمال میں مختار ماننے والے گروہ کو قدریہ کہتے ہیں، اور جو گروہ انسانوں کو اپنی تقدیر کے تابع مانتا ہے اسے جبریہ کہتے ہیں۔ اقبال نے ان دونوں گروہوں کے درمیان کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا جواب دہ اور ذمہ دار اسی خاطر ہے کہ اسے آزادی عمل حاصل ہے۔ جس قدر کوئی انسان خدا کا اطاعت گزار ہو، اللہ تعالیٰ اس قدر اسے آزادی عمل عطا کرتا ہے۔ البتہ خودی کو غیر متناہی جولانیوں کی اجازت نہیں ہے، اس کی حدود اور اختیارات کو خالق خودی نے کسی قدر محدود بھی کر رکھا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اقبال نے جہاں انسان کو اپنی تقدیر آپ بنانے کے بارے میں
غیر معمولی تحریک دی ہے اور ایسے اشعار کہے ہیں: تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے انسانی خودی کو بندگی کے آداب سکھائے ہیں۔ وہ منتہائے کوشش کا درس دیتے ہیں، مگر اس انسان کو اس کی محدودیوں کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ تائید خدائی کی ہر لمحے ضرورت ہے، ورنہ انسان کی بہترین آرزو کا شاید بدترین نتیجہ نکلے اور وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل سکتی نہیں، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ فلسفہ خودی کے سلسلے میں بعض ناقدین فن نے اعتراض کیا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی انسان کو صلح و آتشی کی بجائے جارحیت کی دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری، جو اقبال کے فلسفہ خودی کو پسند کرنے والوں میں سر فہرست سمجھے جاتے ہیں، بقول شیخ عبدالقادر، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اقبال نے فرد کی خودی پر اتنا زور دیا ہے کہ اس سے خدشہ پیدا ہو چلا ہے کہ شاید ان کے پیش نظر ملت کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، حالانکہ انفرادی خودی کی تکمیل بھی ملت ہی میں گم ہو کر ہوتی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ رموز بے خودی لکھ کر ایسے اندیشوں اور اعتراضات کا ازالہ کر دوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر بجنوری کا مضمون نہ چھپتا تو رموز بے خودی لکھی جاتی یا نہ لکھی جاتی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مجھے بجنوری کا مضمون پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ رموز بے خودی کا لکھا جانا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد کی خودی کی طرح ملت کی خودی ہوتی ہے، چنانچہ فرد کی خودی کی تربیت اور استحکام کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ملت کی خودی بھی مستحکم ہو۔ اس کی صورت یوں ہے کہ فرد اپنی خودی کو ملت کی خودی میں ضم کر دے، تاکہ ملت کی خودی کو فرد کی خودی پر فضیلت حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ذاتی اغراض پر ملت کے مقاصد کو ترجیح دی جائے۔ ایسا کرنے سے فرد کی خودی مجروح ہونے کی بجائے تقویت پذیر ہوتی جاتی ہے اور اس میں جماعت کی سی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ در جماعت خود شکن گردد خودی، ناز گل برگ چمن گردد خودی، کثرت ہم مدعا وحدت شود، پختہ چوں وحدت شود ملت شود۔ انفرادی اور اجتماعی خودی کے استحکام و استقلال کے لیے موجودہ دور میں ملت اسلامیہ ہی موزوں ترین ہے۔ مروجہ جو بھی ہیں ان میں قرآن ہی ایسا آئین ہے جس کے تحت فرد اور جماعت کی خودی، اطاعت اور ضبط و نفس کی منزلوں کو پا کر نیابت الہی کے منصب پر فیض ہو سکتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس اہم موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔